बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने लिमिट के बारे में पढ़ा था। अब हम लिमिट के कुछ रूल्स डिस्कस करते हैं, या इसको आप फार्मूले भी कह सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें उस उन फार्मूले से पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको इन टर्मिनोलॉजीज़ का थोड़ा सा पता चले। सो यहाँ पे एक थ्योरम आप लिखें। ठीक है, लेट ये जो LIM है इसको हम रखते हैं स्टैंड्स फॉर वन ऑफ द लिमिट्स। ये जो LIM है तो ये हम लिमिट के लिए ही यूज़ करेंगे, ठीक है, मतलब ये इसका नोटेशन है। सो द फर्स्ट वन यहाँ पे या तो इस तरह होगा लिमिट x टेंड्स टू a, या इस तरह होगा कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस ज़ीरो, या इस तरह होगा कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस ज़ीरो, या इस तरह होगा कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। तो ये पॉसिबल चीज़ें हैं, यहाँ पे ये इस तरह के पॉसिबल आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये a जो है इट रिप्रेजेंट एनी रियल नंबर, ठीक है। ये a जो आपको नज़र आ रहा है तो ये किसी भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। किसी भी रियल नंबर के लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल a की वैल्यू आप 2 रखें तो फिर ये a की वैल्यू 2 हो, x टेंड्स टू 2 होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट आप कंसिडर करते हो, ऑलरेडी हमने डिफिनीशन पढ़ी है, ये यूज़ होता है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ये यूज़ होता है फॉर द राइट हैंड लिमिट, ठीक है, ये इसके लिए यूज़ होता है। अच्छा, तो फिर यहाँ पे कुछ आपके सामने मैं रूल्स लिखना चाहता हूँ। द वेरी फर्स्ट वन, यहाँ पे ए नंबर या फर्स्ट जो भी आप नाम देना चाहते हो, you have a function f of x and g of x. Suppose you have two function, one is f of x and the other is g of x, ठीक है। So then first number जो rule है, limit c f of x is equal to c limit ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है, c इज एनी कांस्टेंट, ठीक है। ये c जो है आपके साथ, ये कोई भी कांस्टेंट आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी कांस्टेंट के लिए हम ये लिख सकते हैं। और ये LIM जो है ये इनमें से किसी भी एक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये या ये रिप्रेजेंट करता है, या ये रिप्रेजेंट करेगा, या ये, तो ये तमाम 1 2 3 4 5 इन 5 टाइप्स के लिए ये वैलिड होगा, ठीक है। सपोज हम यहाँ से कोई भी आप कंसिडर करें, चलो हम इस तरह ही लिखते हैं, ये ठीक है, इस तरह कोई इसमें मुश्किल नहीं है। इसका मतलब ये है ना, ये जो हमने लिखा है वर्ड्स में कि अ कांस्टेंट फैक्टर a constant factor can be moved through a limit sign. जो कांस्टेंट फैक्टर होता है
اس کو ہم لمٹ سائن سے باہر لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے. اچھا، اب سیکنڈ نمبر پہ جو آتا ہے اس کو آپ کانسٹنٹ رول بھی کہہ سکتے ہو. یہ جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہو کانسٹنٹ رول آف دا لمٹ. ٹھیک ہے، کانسٹنٹ رول آپ اس کو کہہ سکتے ہو کانسٹنٹ رول آف دا لمٹ. ٹھیک ہے، سو بی نمبر. ٹھیک ہے، یہ بی نمبر جو ہے اس کو آپ سم رول آف دا لمٹ بھی کہہ سکتے ہو. سم رول آف دا لمٹ. ٹھیک ہے، سم رول آف دا لمٹ. تو سپوز یو ہیو ٹو فنکشن لمٹ. آپ کے پاس دو فنکشن ہیں، ایک ہے ایف آف ایکس پلس سیکنڈ ہے جی آف ایکس. تو سم رول کا مطلب یہ ہے کہ لمٹ کو آپ ایف آف ایکس پہ الگ اپلائی کرو پلس لمٹ کو آپ جی آف ایکس پہ الگ اپلائی کرو. سو دس از کالڈ دا سم رول. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے ورڈز میں. ٹھیک ہے، اگر یہاں پہ اس کو ہم لکھ سکتے ہیں دا لمٹ آف اے سم is the sum of the limits. The limit of a sum، یہاں پہ sum ہے تو اس کا ہم نے لمٹ لیا ہے is the sum of the limits. تو پھر ان لمٹس کا جب آپ sum لیتے ہو تو یہ اس کا برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا نیکسٹ ون سی نمبر آپ کنسیڈر کریں. سی نمبر اس کو کہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں ڈفرینس رول آپ کا ہے. ٹھیک ہے، آف دا لمٹ. تو یہ بھی بالکل سم کی طرح ہی ہے. لمٹ ایف آف ایکس مائنس جی آف ایکس از اکول ٹو لمٹ ایف آف ایکس مائنس لمٹ جی آف ایکس. ٹھیک ہے، تو یہ بھی یہاں پہ بالکل سیم ٹو سیم ہے. دا لمٹ آف اے ڈفرینس بالکل سیم ٹو سیم اوپر کی طرح. دا لمٹ آف اے ڈفرینس is the difference of the limits. ٹھیک ہے، is the difference of the limits. تو میرے خیال میں یہ جو ہم نے پڑھے ہیں یہ مشکل نہیں ہے، آسان چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم باقی کچھ نہیں ہے، سیم ٹو سیم صرف ہم لمٹ اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر یہاں پہ ہم اسپیسیفک ہر ایک کے لیے الگ الگ بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں پہ نیکسٹ ون جو آتا ہے وہ یہ تو سم اور ڈفرینس کے لیے ہو گئے. اب ہم پڑھیں گے فار دا ڈی آپ اس کو کہیں. اور یہ پروڈکٹ کے لیے اگر آپ کے ساتھ دو فنکشن ہے لمٹ اور یہ دونوں فنکشن پروڈکٹ میں ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ کو کہہ رہے کہ آپ ایسا کریں کہ اس پہ الگ الگ اپلائی کرے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کا جو پروڈکٹ ہوگا یہ اس پروڈکٹ کے برابر ہوگا. ٹھیک ہے، یہ اس رول کا مطلب ہے. مطلب یہاں پہ آپ اس کو ورڈ میں اگر لکھنا چاہیں نا، سو دا لمٹ آف اے پروڈکٹ
The limit of a product is the product of the limits. ٹھیک ہے. The limit of a product is the product of the limits. ٹھیک ہے, اس کا یہ مطلب ہے. اچھا, تو پھر ای نمبر پہ ہم رکھتے ہیں کوشنٹ لمٹ f of x divided by g of x which is equal to, یعنی یہ یہاں پہ اس طرح ہے, اور پھر یہاں پہ یہ والا جو ہے یہ ہے لمٹ f of x divided by limit g of x, یعنی الگ الگ اس پہ اپلائی ہے. لیکن یہاں پہ یہ بات آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ لمٹ g of x should not be equal to 0. اگر یہ 0 بن جاتا ہے نا تو پھر تو یہ انڈیفائنڈ بن جاتا ہے, تو اس وجہ سے اس کو اس طرح نہیں رکھتے. سو یہاں پہ ان کو اگر ورڈز فارم میں آپ لکھنا چاہیں تو کیسے لکھیں گے؟ سو اس کو لکھیں the limit of a quotient the limit of a quotient is the quotient of the limits. لیکن اس کے ساتھ ایک اضافی بات ہے. ٹھیک ہے, provided the limits of the denominator is non-zero. ٹھیک ہے, اس کا یہ مطلب ہے. اچھا, اب یہاں پہ نیکسٹ ایف نمبر ہم پڑھتے ہیں. لمٹ, یہ انت روٹ ہے, f of x is equal to nth root of limit f of x. ٹھیک ہے, اس کا یہ مطلب ہے نا یہاں پہ کہ f of x should be greater than 0. ٹھیک ہے, یعنی لمٹ f of x should be greater than 0, یہ 0 کے برابر نہیں ہے if n is even. ٹھیک ہے, یہ 0 کے برابر نہیں, سوری, یہ greater than 0 ہوگا if n is even. ٹھیک ہے, if n is even. ٹھیک ہے. اچھا, اس کو آپ لکھنا چاہے مطلب ورڈ میں. اچھا, اصل میں یہ تھیورم کو آسان بنانے کے لیے ہم اس طرح لکھتے ہیں نا, مطلب کچھ میتھمیٹیکل فارم میں ہوتے ہیں تو پھر اس کو ورڈ فارم میں لکھے تو انڈرسٹینڈنگ تھوڑا اس کا آسان ہوتا ہے. the limit of n nth root is the nth root of the limits, is the nth root of the limit. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں. ٹھیک ہے, سو دا ریزلٹ فرام بی ٹو ڈی, یہاں سے بی سے لے کر ڈی تک, یہ جو ہے نا بی ٹو ڈی آر اسٹیٹڈ فار ٹو فنکشن ایف اینڈ جی. تو یہ یہاں پہ یہ بی والا, ڈی والا, بی اینڈ سی, ڈی اینڈ ای, یہ ٹو فنکشن کے لیے اسٹیٹ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب آپ کے ساتھ ٹو فنکشن اس کے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, ہاں, دیز ریزلٹ آر آلسو ہولڈ فار اینی نمبر آف فنکشن. فار ایگزامپل یہاں پہ یہ تو دو فنکشن ہے نا, اسپیشلی یہ والا نہیں,
ای نمبر اس میں انکلوڈ نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر 9 فنکشن آپ کے ساتھ ہو اور 9 فنکشن پروڈکٹ میں ہو تو اسی پہ بھی یہ رول اپلائی ہوگی. اگر آپ کے ساتھ 3 فنکشن ہے اور یہاں پہ یہ مطلب سپریکشن میں ہے تو 3 کے 3 پہ یہ اپلائی ہوگی. ان دا سیم وے اگر آپ کے ساتھ یہاں پہ 9 فنکشن ہے، 10 فنکشن ہے، ان فنکشن ہے ان، تو اس پہ اپلائی کرے تو لمٹ اس ان فنکشن پہ ہی اپلائی ہوگی. ٹھیک ہے، اس کا یہی مطلب ہے. اچھا، دیز واز دا لمٹ رول. ٹھیک ہے، اور اس پہ انشاءاللہ پھر آپ کوشچن کریں گے. یہ تو جنرل ہم نے پڑھی ہے، تو یہ ویڈیو بار بار دیکھیں. اف یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا ریئلی دا لمٹ رولز, so then you should watch this video again and again.